زویا اور عہد کی شادی کو 12 سال مکمل ہو چکے تھے، مگر اس دوران ان کے گھر میں اولاد کی خوشبو کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ 12 سال ان کے لیے نہایت صبر آزما اور آزمائشی عرصہ ثابت ہوئے، جس میں زویا نے اپنے شوہر کی محبت اور ان کے خاندان کے دباؤ کے بیچ ایک نازک توازن برقرار رکھا۔ عہد ایک نڈر اور محبت کرنے والا شوہر تھا جو اپنی بیوی کے دکھ کو اپنی روح کی تکلیف سمجھتا، مگر بیگم سلمہ اور عہد کی بہنیں جو ایک روایتی سوچ کی حامل تھیں، روزانہ زویا کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی اور عہد پر دباؤ ڈالتی رہتی کہ وہ زویا کو چھوڑ دے اور کسی دوسری عورت سے اولاد کا بندوبست کرے۔ زویا جو فطرتاً حساس اور نرم دل تھی، ان ہر ایک تنقید اور کڑوی بات کو خاموشی سے برداشت کرتی، اپنے کمرے میں جا کر آنکھوں سے آنسو بہاتی، مگر کبھی عہد کے ساتھ محبت اور احترام کے رشتے کو کمزور نہ ہونے دیا۔ عہد ہر وقت زویا کے ساتھ کھڑا رہتا، اسے تسلی دیتا اور اپنی محبت سے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ شادی صرف دولت اور آسائشوں پر مشتمل نہیں تھی۔ ان کے پاس شہر کا سب سے عالی شان گھر، نوکر چاکر اور عیش و آرام کی ہر سہولت موجود تھی، مگر ان کے بیڈ روم میں کبھی بچے کی ہنسی یا رونے کی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ ہر ایک چیز موجود تھی، مگر سب کچھ خالی اور بے جان لگتا، جیسے زندگی کے سب رنگ ان کے گھر سے غائب ہو گئے ہوں۔ عہد کی محبت اور وفاداری نے زویا کو جینے کی امید دی، ورنہ وہ شاید اس صبر کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو چکی ہوتی۔ کبھی مایوسی کا ایک طویل سفر تھا۔ زویا نے ہر علاج آزمایا، ہر ماہر ڈاکٹر کے پاس گئی، شہر کے بڑے بڑے حکیموں اور طبی ماہرین کے پاس ان کا جال بچھایا گیا، مگر کسی نے بھی اس کے گود میں اولاد لانے کی ضمانت نہ دی۔ کبھی رپورٹس معمول کے مطابق ٹھیک آئیں اور کبھی ایسا لگے کہ کچھ کمی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی مرضی سب سے بڑی تھی۔ زویا نے پیر فقیروں کے بھی دروازے کھٹکھٹائے، دھاگے باندھے، دعائیں کی، مگر 12 سال کا یہ عرصہ جیسے ہر لمحہ ایک صدی بن کر گزرا۔ خاندان میں جہاں کسی اور کے ہاں بچے پیدا ہوتے، زویا کے دل پر ایسا گزرتا کہ کسی اور کے ہاں جیسے ان کے زخموں پر نمک چھڑک دیا گیا ہو۔ شادی کی تقریبات میں وہ جانا چھوڑ چکی تھی، کیونکہ ہر نگاہ اس کے وجود میں بانجھ پن کا احساس دلاتی اور ہر سرگوشی دل کو ادھیڑ کر رکھ دیتی، مگر عہد کی محبت نے زویا کو سہارا دیے رکھا۔ وہ اکثر اسے گھمانے لے جاتا، دل بہلانے کی کوشش کرتا اور کہتا، زویا تم ہی میری کل کائنات ہو، تمہارے سوا مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ زویا جانتی تھی کہ مرد چاہے جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، اس کے اندر کی حسرت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔
اکثر بچوں کے کھیل کود دیکھ کر حسرت محسوس کرتا، ان کو گود میں اٹھاتا، ان کے لیے کھلونے لاتا، اور زویا کے دل پر یہ سب بھاری پڑتا۔ اس نے سوچا شاید اسے عہد کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، مگر مگر ایک عورت کے اندر شوہر کو بانٹنے کی ہمت کم ہی ہوتی ہے، اور زویا کے دل میں عہد کی محبت نے ہمیشہ سب خوف اور شک کو دبائے رکھا۔ پھر ایک دن زویا کی طبیعت اچانک بدلنے لگی۔ صبح اٹھتے ہی اسے متلی، چکر اور کھانے کی خوشبو سے چڑچڑاپن محسوس ہونے لگا۔ پہلے تو اس نے اسے معمولی بیماری سمجھا، مگر جب علامات مسلسل جاری رہیں تو دل میں ایک چھپی ہوئی امید کی شمع جل گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے عہد کو بتایا، اور عہد کے چہرے پر خوشی کی وہ روشنی تھی جسے دیکھ کر زویا کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے گھر کے کام کاج سے زویا کو مکمل آرام دیا، اسے ہر چیز سے محفوظ رکھا، اور فیصلہ کیا کہ اس بار وہ کسی عام ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ شہر کی سب سے معتبر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو اور بچے کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ اسی شام انہوں نے ڈاکٹر شہناز کی کلینک کا رخ کیا، جو شہر میں سب سے مہنگا اور مشہور تھا۔ وہاں صرف امیر لوگ ہی جاتے تھے، اور اگلے دن کی اپائنٹمنٹ حاصل کرنا بھی آسان نہیں تھا، مگر عہد نے اپنے اثر و رسوخ سے وقت لے لیا۔ زویا اپنے پسندیدہ گلابی سوٹ میں ملبوس، دل میں خوشی اور خوف دونوں لیے ہسپتال پہنچی۔ عہد ہر لمحے اس کے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دیتا اور آنکھوں میں محبت کے سمندر لیے، جیسے زویا دنیا کی سب سے حسین عورت ہو۔ انتظار کے لمحات طویل اور کٹھن تھے۔ زویا ہر نام پکارنے پر چونکتی، اور عہد ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرتا، مگر وہ جانتا تھا کہ خوشخبری قریب ہے۔ آخرکار نرس نے انہیں ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بلایا۔ ڈاکٹر شہناز، جو کہ تجربہ اور سنجیدگی کی علامت تھی، نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عہد نے اپنی ساری کہانی، 12 سال کی آزمائش اور امید کی چمک بتائی۔ ڈاکٹر نے غور سے سنا، پھر زویا کی طرف متوجہ ہو کر سوالات کیے۔ زویا کی آواز میں اعتماد نہ ہونے کے برابر تھا، مگر ڈاکٹر نے نوٹس لیے اور اسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے تیار کرنے کا کہا۔ عہد نے اسے تسلی دی اور کہا، ڈرنا مت زویا، میں یہیں ہوں۔ زویا نے لرزتے قدموں سے اندر جا کر بستر پر لیٹ گئی اور دل کی دھڑکن سنی۔ ڈاکٹر نے مشین لگائی اور سکرین پر دیکھا۔ ابتدا میں ان کے تاثرات معمول کے مطابق تھے، مگر جیسے جیسے وہ معائنہ کرتی گئیں ان کے چہرے پر شک و حیرت کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ زویا نے کنکھیوں سے ڈاکٹر کو دیکھا اور اسے سمجھ آ گیا کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مشین کے بٹن دبائے، تصویر بڑا کی اور پھر ایک گہری نگاہ زویا کی طرف ڈالی۔ زویا کے پیر زمین سے اکھڑ گئے اور دل میں خوف اور تشویش کے طوفان برپا کر دیا۔ اس طرح 12 سال کی امید، صبر اور محبت کے بعد زویا اور عہد کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا جس نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ لمحہ جس میں خوشی اور خوف دونوں یکجا تھے، ان کی زندگی کی
سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی خوشی کی ابتدا تھے۔ اچانک سے عہد کے قدموں کے نیچے زمین کھسک گئی، جیسے پوری دنیا اس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہو۔ زویا کی پرسکون اور پر امید آنکھیں، جو صبح کے خوشگوار لمحے میں امید اور خوشی کی عکاس تھیں، اب خوف اور حیرت کی گہرائی میں ڈوب چکی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے کے دروازے کے پیچھے 12 سال کی زندگی کی حقیقت اور ایک لمحے میں ٹوٹنے والے خوابوں کی گونج عہد کی روح پر ایک بم کی مانند پھٹ گئی تھی۔ عہد کے چہرے سے محبت کی روشنی جھلس کر غصے اور نفرت کی آگ میں بدل گئی، اور ہر سانس کے ساتھ اس کا دل ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اندر کی خاموشی جو اب تک محبت اور صبر کی علامت تھی، اس لمحے میں خوف اور غصے کی ایک گونج بن گئی تھی۔ زویا نے جیسے دیکھ لیا ہو کہ اس کے شوہر کے دل میں طوفان اٹھا ہوا ہے، مگر وہ بھی خاموش رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اندر کی قیامت کا راز اس کے سامنے کھل چکا ہے، اور اب اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اچانک عہد کی دنیا بدل گئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا ہوا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، سر ہاتھوں میں دبا کر بیٹھ گیا، اور اپنی پوری زندگی کی محبت اور بھروسے کی بنیاد ایک لمحے میں ٹوٹ کر ریت کی طرح پھیکی پڑ گئی۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب قدم بڑھایا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا، عہد، خدا کے لیے کچھ تو بولو، مجھے مار دو، مگر اس طرح خاموش نہ رہو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ مگر عہد نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ انگاروں کی مانند غصہ اور وحشت جھلک رہا تھا، اور وہ اپنی حالت پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے زویا کے ہاتھ میں کاغذات تھمائے، اور وہ کاغذات جو زویا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ایک جھٹکے میں اس کی دنیا بدلنے والی تھی۔ طلاق کے کاغذات۔ زویا کی دنیا جیسے ایک لمحے میں اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے، اور اس کے کانوں میں عہد کی دھاڑ گونج رہی تھی، جو اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اچانک عہد کی آواز، جو پہلے محبت بھری اور حوصلہ افزا تھی، اب تلخ، کڑوی اور غضب ناک ہو گئی۔ تم نے محبت نہیں کی زویا، تم نے میرے 12 سال برباد کر دیے۔ تم نے میری ماں کے آنسوؤں کا سودا کیا۔ زویا اب بھی زمین پر بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے سے مظلومت اور خوف کا نقاب اتر رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور دیکھا کہ عہد اسے نفرت اور دکھ کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ زویا نے اپنی گہری سانس لی اور سپاٹ لہجے میں کہا، ہاں عہد، ڈاکٹر نے سچ کہا ہے، میں نے یہ آلہ لگوائی تھی، اور یہ سب میں نے کیا تھا۔ عہد کی آنکھوں سے غصہ اور حیرت کے ساتھ ایک نئی وحشت کی روشنی جھلک رہی تھی۔ زویا نے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے پتلے جسم کو دیکھا، جوانی اور خوبصورتی کو پرکھا،
اور پھر مڑ کر احد کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں استقامت اور صاف گوئی تھی۔ احد، تم پوچھتے ہو کیوں؟ سنو، کیونکہ میں اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں اپنی جوانی، اپنی خوبصورتی اور اپنی زندگی کی ہر خوشی اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ماں بننے کے بعد میرا جسم بدلے، میرے پیٹ پر بدنما نشانات پڑیں اور میری زندگی کی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں۔ زویا کی باتوں نے احد کے دل میں پہلے سے موجود غصے اور دکھ کو مزید بھڑکا دیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ 12 سال کی محبت، امید اور قربانی کے بعد بھی اپنے جذبات کے ساتھ دھوکہ کھا رہا ہے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ احد کی دنیا، جو صبح ہوتا خوشی اور امید کی روشنی سے بھری ہوئی تھی، اب ایک ویران، سنسان راستے میں بدل گئی تھی۔ زویا، جو ہمیشہ اس کی محبت کی قائل رہی، اب اپنے فیصلے کی سچائی اور اپنی خود مختاری کے لیے ایک مضبوط موقف اختیار کر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف ان کے رشتے بلکہ ان کی زندگی کے 12 سالوں کی جد و جہد کو ایک نئی جہت میں ڈال دیا اور مستقبل کے لیے ایک نیا نامعلوم راستہ کھول دیا۔ زویا کی باتیں سن کر احد کا دماغ گھوم گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زویا ہے جو بچوں کو دیکھ کر روتی تھی۔ وہ آگے بڑھا، زویا کے کندھے پکڑے اور اسے جھنجھوڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو زویا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ صرف اپنے جسم کے لیے، اپنی ظاہری خوبصورتی کے لیے تم نے میری نسل ختم کر دی۔ تم نے ماں بننے جیسے عظیم نعمت کو ٹھکرا دیا۔ زویا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور چیخ کر کہا، ہاں ٹھکرا دیا، تمہیں کیا پتا احد کے ایک عورت پر کیا گزرتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ اس کا جسم تباہ ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، پیٹ لٹک جاتا ہے، چہرے پر پرچھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی سہیلیوں اور کزنز کو دیکھا جو شادی سے پہلے پریوں جیسی تھیں اور بچوں کے بعد بدصورت اور تھکی ہوئی لگی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہمیشہ تمہاری نظروں میں حسین اور جوان رہنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں کسی پارٹی میں جاؤں تو سب نظریں مجھ پر جمی ہوں۔ احد پیچھے ہٹا جیسے زویا کوئی ناپاک چیز ہو، نفرت سے تھوکا اور کہا، لعنت ہے تمہاری ایسی سوچ پر، تمہاری خوبصورتی پر زویا۔ تم صرف جسم نہیں ہو، تم ایک عورت ہو، اور عورت کا حسن اس کی ممتا اور قربانی میں ہوتا ہے۔ تم نے اپنے جسم کو بچا لیا مگر اپنی روح کو مار دیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری ماں کو دیا۔ زویا نے بے باکی سے کہا، ہاں وہ سب ڈرامہ تھا، مجھے کرنا پڑا کیونکہ تم لوگ مجھے جینے نہیں دیتے تھے۔ اگر میں شروع ہی میں کہہ دیتی کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے تو تم مجھے چھوڑ دیتے یا زبردستی کرتے۔ اس لیے میں نے یہ راستہ چنا۔ شادی کے تیسرے دن ہی بہانے سے ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ کوپرٹی لگوائی اور منہ بند کروا دیا تاکہ تمہیں کبھی پتہ نہ چلے۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ تم اور تمہارے گھر والے تھک ہار کر مان لیں گے اور ہم آزاد اور خوش رہیں گے۔ لیکن بالکل بھی اس کے برعکس ہوا۔ احد دیوار پر مکہ مار کر رو پڑا۔
تم کتنی خود غرض ہو زویا، تم نے صرف اپنے لیے سوچا، میں باپ بننے کے لیے تڑپ رہا تھا، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ اگر تم بتا دیتی کہ تم ماں نہیں بننا چاہتی، شاید میں سمجھاتا یا الگ ہو جاتے، مگر تم نے مجھے جھوٹی امید پر لٹکائے رکھا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ بدترین خیانت ہے۔ زویا نے جواب دیا، عہد، اگر میں موٹی اور بدصورت ہو جاتی تم پھر بھی محبت کرتے، تم بھی دوسری عورتوں کی طرف دیکھتے۔ مردوں کی فطرت یہی ہے، انہیں صرف سجی عورت ہی اچھی لگتی ہے، گھر کی عورتوں سے انہیں کوئی خاص سروکار نہیں رہتا۔ یہ سنتے ہی احد چیخا، خاموش، اپنی گندی سوچ کو مردوں کی فطرت کا نام مت دو۔ میں نے تم سے محبت تمہارے جسم کی وجہ سے نہیں کی، میں نے تمہاری سیرت اور معصومیت سے محبت کی تھی، مگر اب مجھے پتا چلا کہ میں غلط تھا۔ اب پتا چلا کہ تم اندر سے کتنی کالی اور انتہائی بدصورت ہو۔ زویا نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے صبح تمہیں حمل کی علامات بتائیں تاکہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کنفرم کر لوں، اگر کچھ ہوتا تو میں ضائع کروا دیتی۔ عہد کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی، اسے لگا کہ زویا نہیں بلکہ کوئی ڈائن کھڑی ہے جو بچوں کا خون پیتی ہے۔ عہد نے نفرت سے کہا، تم عورت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو زویا، تمہیں پتھر ہو جس میں دل نہیں ہے، تم نے میری نسل روکی، میرے گھر کے چراغ بجھا دیے۔ زویا نے کہا، تو کیا ہوا؟ بچے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، ہم خوش تھے، ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے تھے، کیا میری محبت کافی نہیں تھی؟ زویا آگے سے بولتی ہی جا رہی تھی اور اس کے پاس شرمندگی کا ایک لمحہ نہیں تھا۔ عہد نے جواب دیا، زندگی تم نے برباد کی ہے زویا، محبت کافی ہوتی ہے مگر جب بنیاد جھوٹ پر ہو تو فریب ہوتی ہے۔ تم نے میرے گھر کو قبرستان بنا دیا، میری حسرتیں دفن کر دیں، تم نے مجھے بے وقوف بنایا۔ عہد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، نکل جاؤ زویا، اپنا سامان اٹھاؤ اور چلی جاؤ، یہ گھر تمہارا نہیں رہا۔ جس عورت نے 12 سال تک میرے بچے کو آنے سے روکا، وہ اب کس منہ سے ماں بننے کی بات کر رہی ہے؟ زویا وہاں کھڑی رو رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ جس فگر اور خوبصورتی پر وہ ناز کرتی تھی وہ اسے اب گھر بچانے میں مدد نہیں دے سکتے۔ اس کا جسم تو بچ گیا مگر اس کا گھر اور رشتے برباد ہو چکے تھے۔ زویا نے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا ماتم کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ جس چیز کے لیے اس نے دھوکہ دیا وہی چیز اس کے گلے کا توق بن گئی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف محبت کا نہیں بلکہ اعتماد اور سچائی کا ہوتا ہے۔ جھوٹ اور خود غرضی محبت کو دم توڑ دیتی ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور جو لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے وہ آخر کار خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ زویا نے جسم تو بچا لیا مگر اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر دیے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔